وہ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ امریکہ کی ایک ایجنسی ہے جس کا نام ہے رینڈ کارپوریشن، اس نے ایک رپورٹ شائع کی تھی. اس نے کہا مسلمانوں کے یہ 4 طبقے ہیں، اس کا کام یہی ہے کہ اسلام اور مسلمانوں پر نظر رکھنا. اس نے تقسیم کی ہے باقاعدہ 4 حصوں میں اس امت مسلمہ کو. پہلا جو ہے وہ ہے فنڈامنٹلسٹ، بنیاد پرست، جو سمجھتا ہے کہ اسلام کو بطور دین کے، بطور نظام کے نافذ کیا جائے. اس نے لکھا کہ یہ ہمارا دشمن ہے، اس پر ڈالر لگانا پڑے لگاؤ، اسلحہ اٹھانا پڑے اٹھاؤ، اس کو بالکل ریموو کر دو، ختم کر دو. جو یہ سمجھے کہ اسلام مسجد سے نکال کر اسے اسمبلی تک پہنچائے وہ ہمارا دشمن ہے. یہ رپورٹ میں موجود ہے. دوسرا ہے ٹریڈیشنل کا مطلب ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. 11ویں 12ویں سبحان اللہ بولو تو بولو. میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ اس نے یہ ساری چیزیں لکھی ہیں. یہ چیزیں کہتے ہیں یہ ٹریڈیشنل میں. مسجد بناؤ، مدرسہ بناؤ، آستانہ پیرخانہ بناؤ، اور 4 ماہ کے لیے جاؤ، سال کے لیے جاؤ، اجتماع کرو، اور جو ہے اپنا 11ویں کرو، ختم کرو، 12ویں کرو. بس اسی میں ان کو لگا رہے، یہ اسی میں رہے تاکہ اسلام مسجد سے باہر نہ نکلے، اسلام مدرسے سے باہر نہ نکلے. سال کے بعد پیرخانے پہ گئے، 3 دن میلہ کیا اور ٹھیک ٹھاک طریقے سے ذکر فکر اذکار کیا، اس کے بعد ختم. یہ قادری ہے، اس کو 10 سبق یاد کراؤ. یہ نقشبندی ہے، اس کو 7 سبق یاد کراؤ. یہ لطیفہ قلب ہے، یہ خفیہ، یہ اخفا، یہ سر ہے، یہ نفس ہے، یہ روح ہے، یہ سلطان الاذکار ہے، یہ مراقبہ ہے. بس مراقبہ کراؤ اسے. اور یہ چشتی ہے، اس کو 9 سبق یاد کراؤ. سہروردی ہے، 13 سبق یاد کراؤ. یہ انہی سبقوں میں لگے رہیں کہ اقبال نے کہا تھا کہ مست رکھو انہیں ذکر و فکر و صبح آہ گاہی میں، پختہ تر کر دو انہیں مزاج خانقاہی میں. وہ اسی میں لگے رہے. باہر اسلام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ اس کا مضمون ہی نہیں ہے، وہ اس کا موضوع ہی نہیں ہے. مسجد کے دروازے بڑے مضبوط رکھو. اگر تو میں کہا کرتا ہوں، مجھے کہنے دیجئے، اگر تو صرف مسجد اسلام ہے تو پھر تو یورپ میں، امریکہ میں تو بڑی اچھی مسجد ہیں. میرے ایک شاگرد ہیں، وہ روس میں کام کرتے ہیں، صدام حسین اس کا نام ہے. وہ کہتے ہیں استاد جی یہاں پہ تو مسجد میں جاؤ تو ٹوٹی کھولنے کی بھی تکلیف نہیں ہے، ہاتھ بڑھاؤ پانی خود بخود آ جاتا ہے. سبحان اللہ بولو. ہمارے یہاں تو ٹوٹی کا حال یہ ہے کہ اگر ٹوٹ جائے تو پہلے اس کو ٹیوب سے باندھتے ہیں، پھر شاپر سے باندھتے ہیں. مہینے تک کسی کو خیال نہیں ہے. وہ مولوی صاحب کو خیال آیا ٹھیک، نہیں تو وہ چل رہا ہوتا ہے. ایک مسجد شروع کرو 20 سال لگتے ہیں جی. بعضے تو ایسے بھی 30 سال 40 سال مسجد کا وہ شروع ہے. آج کتنے رونے کا مقام ہے کہ آپ یہاں سے سپر ہائی وے پہ چلے تو مین روڈ پہ پیٹیاں رکھ کر مسجد کے لیے چندہ مانگا جا رہا ہے. کبھی آپ نے کسی اسکول کے سامنے پیٹی دیکھی ہے؟ کسی یونیورسٹی کے آگے؟ یہ اسلامی ملک میں ہم رہ رہے ہیں جہاں اسلامی مراکز کے لیے سہولتیں ہونی چاہیے، وہاں تکلیفیں، جالے پڑے ہوئے ہیں، صفائی کوئی نہیں، واش روم کا نظام نہیں ہے. کفر کے ہاں یہ چیزیں بہت اچھے طریقے سے ہیں. میں ایک اور مثال ہے، آپ یورپ نہیں جا سکتے ہو، بہت سارے لوگ ہیں. کراچی تو جا سکتے ہو، لاہور تو جا سکتے ہو. آپ راستے میں جائیں، میں آپ کو کہتا ہوں پی ایس او کا پمپ جہاں آئے گا وہاں مسجد اچھی نہیں ہے. ایک تو مسجد ہے ہی نہیں پی ایس او پر، اگر ہے بھی صحیح کنڈیشن میں نہیں ہے. لیکن ٹوٹل کا پمپ جہاں آئے گا بہترین واش روم ہے، بہترین مسجد ہے نہیں ہے. جا کے چیک کیجئے گا، ہے وہ کفر کا. وہ تو ان چیزوں کو کہتا ہے کہ اسی میں لگے رہے. مسجد کے اندر قیدی بنائے اسلام کو زنجیریں ڈال کے. ہمارا اسلام یہ گلی میں نہیں جا سکتا. وہ اسلام ہم کہاں، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ہو کہ حجاز سے نکلا اسلام 4 ٹانگوں والے گھوڑے پہ صومالیہ پہنچ گیا، ساؤتھ افریقہ پہنچ گیا، سینٹرل ایشیا پہنچ گیا. سطح زمین ختم ہوئی، صحابی رسول گھوڑا
گئے, گھوڑے سے نیچے اتر کر سجدہ کیا, عرض کیا مولا میں اس سے آگے جھنڈا لگانا تھا, تیری زمین جو ختم ہوئی ہے. آج ہم نے اسلام کو زنجیر ڈال کے پابند سلاسل کر دیا ہے, بس ادھر ہی لگے رہے, اندر ہی ہو, جو کچھ ہو اندر ہو. مسجد کمیٹی کے صدر کے گھر میں شادی ہو تو امام جا کے اس کو اسلام نہیں بتا سکتا. وہ جب کہے گا نا کہ بھئی یہ ڈول باجے نہیں بجاؤ, اسلام میں نہیں ہو, کہے گا مولوی ہم نے تو مسجد میں رکھا تھا اسلام کو, باہر کیوں لایا؟ کورٹ کچہری میں اسلام کو اجازت نہیں ہے. ناٹ الاؤڈ ان بینکس, بینک میں اجازت نہیں ہے, کچہری میں اجازت نہیں ہے, اسمبلی میں اجازت نہیں ہے. یار ایمان سے بتاؤ, بسم اللہ پڑھ کے کوئی اگر حرام کام کرے وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے, ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ سمجھتا ہے یہ حرام ہے, پھر بھی بسم اللہ پڑھ کے شروع کرے گا, یہ شرعی مسئلہ ہے کہ وہ کافر ہو جاتا ہے. اسمبلی میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے, نعت بھی پڑھی جاتی ہے, اس کے بعد اسلام کے خلاف جو بل پاس کیا جاتا ہے, بتاؤ وہ مسلمان رہے؟ من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون. اگر اسمبلی میں اسلام کے مطابق قانون نہیں ہے, نظام نہیں ہے, تو قرآن کا فتویٰ ہے سب کے سب ظالم ہیں. چاہے نیچے مولوی ہے, پیر ہے, فقیر ہے, کوئی بھی ہے, مرد ہے, عورت ہے, قرآن کا مطلقاً فتویٰ ہے. ہم کون سا اسلام لے کے گھوم رہے ہیں؟ چند ایک رسم کے علاوہ اسلام رہا ہی نہیں ہے. اسلام غریب الوطن ہو گیا ہے, اسلام پردیسی ہو گیا ہے. اپنے دیش میں جس نام پہ یہ ملک بنا ہے, اس ملک میں اسلام کو سانس لینے کی اجازت نہیں دی ہے. یہ تو ہوگا نا بھیا, میں ایمان سے کہتا ہوں, حشر کے میدان میں اس صحابی کے ساتھ کوئی آنکھ ملا سکے گا جو گھوڑا دوڑا کے اسلام کو کہاں تک پہنچا ہے؟ اسلام کوئی سکڑنے والا مذہب ہے ہی نہیں. لیکن نبی علیہ السلام نے 10 سال حکومت کی ہے نا, 10 سال حکومت میں تقریباً 9 لاکھ مربع میل کے حکمران رہے ہیں. اسلام آگے پھیلا ہے, 10 سال میں آگے پھیلا ہے. پھر فاروق اعظم کے دور میں 22 لاکھ مربع میل کی حکمرانی پر پہنچ گیا. امیر معاویہ کے دور میں 64 لاکھ مربع میل پر حکمرانی ہے. عمر بن عبدالعزیز کے دور پر تو پوری دنیا میں اسلام کا وہ نظام جو ہے نا وہ پہنچ گیا. ہمارا اسلام تو ابھی تک ایک ملک تو اپنی جگہ میں محلے کو کنٹرول نہیں کرتا. یہ اسلام ہم سے پوچھے گا قیامت میں, اسلام سے پیار کرو. اگر اسلام سے پیار ہے تو آپ میلاد کرتے ہیں, وہ میلاد بھی باعث برکت ہے. اگر اسلام سے پیار نہیں ہے, اسلام کے قانون سے پیار نہیں ہے, تو میں ایمان سے کہتا ہوں, جہاں تک میری تحقیق ہے, وہ میلاد بھی ہمیں بچا نہیں سکتا ہے. جب سامنے اسلام آئے گا کہ میں کیسے آیا تھا عرب سے, جانے کائنات کا خون مبارک شامل ہے اسلام میں, لجپال حسین کا خون شامل ہے اسلام میں. یہ اسلام ہم تو ایکسیڈنٹلی مسلمان ہیں, ہم تو حادثاتی طور پہ مسلمان ہیں نا, کہ جب ہم نے آنکھ کھولی ماں کے گود میں تو ہماری والدہ کلمہ پڑھتی تھی, والد صاحب کلمہ پڑھتے تھے, محلے والے مسلمان تھے, مسجد سے اذان کی آواز آتی تھی, ہمارا اسلام یہاں تک. آپ اس اسلام کے بارے میں پڑھیں کہ جب جانے کائنات کے یار, جب چاچا نے اپنے گھر سے نکال دیا, برہنہ حالت میں ماں کے پاس گئے ہیں, اور وہاں سے انہوں نے چادر لی ہے اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں آیا, پھر حبشہ ہجرت کر کے گئے ہیں. جب مدینے واپس آئے تو احد کے میدان میں جا رہے تھے, قمیض پھٹی ہوئی ہے. وہ جوان کی جو 200 درہم کا جوڑا پہنتے تھے, وہ قیمتی اور بیش بہا خوشبو استعمال کرتے تھے جو مکے میں کسی کو میسر نہیں تھی. جب وہ پھٹی ہوئی قمیض پہن کے جب احد میں جا رہے تھے تو جانے کائنات کے آنکھوں سے آنسو آئے. آپ نے فرمایا یہ میرا وہ مصعب ہے جو 200 روپے کا جوڑا پہنتا تھا, آج پھٹی ہوئی قمیض ہے. لیکن مصعب نے بھی کہا نہیں یا رسول اللہ, اسلام نے ہمیں کیا دیا, جو ہماری قمیض تھی وہ بھی ہم سے لے لی, ہماری جائیداد تھی وہ بھی ہم سے لے لی, زمینیں تھی مکے میں, سارے کاروبار تھا, بزنس تھا, سارا لے گیا. کسی صحابی نے کوئی حرف شکایت زبان پہ نہیں لایا. اسلام کے ساتھ رہے. جانے کائنات راضی اس سے ہوتے ہیں جو اسلام سے پیار کرتا ہے. حضرت جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کا پہلا پیغام دیا نا کوہ صفا کی چوٹی پہ, تو چاچے نے اعتراض کیا. کس نے؟
چاچا مین والد کا بھائی. نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کے والد چلے جائیں تو والد کا جو بھائی ہے وہ باپ کی جگہ پر ہے، خون کا وارث، ملکیت کا وارث، جائیداد کا وارث. ابو لہب نے انگلی اٹھائی اسلام پہ. آپ نے اسلام کا ساتھ نہیں دینا، آپ کی طبیعت ہے، وہ آپ جواب دیں، لیکن یاد رہے کہ کبھی انگلی نہیں اٹھانا، کبھی دین پہ اعتراض نہیں کرنا. اس کیٹیگری میں آئے تو پھر مصطفیٰ راضی نہیں ہوں گے. چاچے نے انگلی اٹھائی، جانے کائنات نے فرمایا چاچا تو مجھے مارتا میرے دل کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، طائف کی وادی میں مجھے مارا ہے انہوں نے، لیکن تو نے اسلام پہ انگلی اٹھائی ہے تو سن. جانے کائنات نے فرمایا یہ میرا چاچا ہے، میرے خون کا وارث، جائیداد کا وارث، میرے والد کی جگہ پہ تھا، لیکن اسلام پر انگلی اٹھائی ہے. میں مصطفیٰ اعلان کرتا ہوں لیس بینی و بین ابی لہب قرابۃ، آج کے بعد میرا اور اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے. سوشل بائیکاٹ. اور ایک آتا ہے ایران سے، جا خون کا رشتہ کوئی نہیں، زبان کا رشتہ کوئی نہیں، زمینی رشتہ کوئی نہیں، کوئی اور تعلق نہیں ہے، صرف چہرے جلوہ جانا کی زیارت کی ہے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے ہیں. لوگ پوچھتے تھے تیرا نام کیا ہے، بتاتا میں انا سلمان بن اسلام بن اسلام بن اسلام، میں سلمان ہوں، میرے والد کا نام بھی اسلام ہے، میرے دادا کا نام اسلام ہے، میرے پردادا کا نام اسلام ہے. تو جانے کائنات کو جب پتا چلا کہ سلمان کو میرے اسلام سے اتنا پیار ہے، آپ نے اعلان فرمایا سلمان منا اہل البیت، سلمان ہمارے اہل بیت کا حصہ ہے کیونکہ اسلام سے پیار کرتا ہے، اسلام سے محبت کرتا ہے، دین سے محبت کرتا ہے، لہذا مجھ مصطفیٰ کا بھی ان سے پیار ہے. اور جو دین سے دین کو سینے سے لگاتا ہے، دین کو سپورٹ کرتا ہے، صرف مصطفیٰ نہیں رب کا بھی فرمان یہی ہے. رب العالمین نے فرمایا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ. اگر تم نے دین کو چھوڑ دیا، تم نے دین کو سینے سے نہیں لگایا، تم نے دین کے مقابلے میں کسی اور نظام کو سپورٹ کیا، تو سن رب نے فرمایا میرا دین کسی کا محتاج نہیں. میں اللہ ایک ایسی قوم کو لے کے آؤں گا جن سے میں رب پیار کرتا ہوں، وہ مجھ سے پیار کرتے ہیں. آج ہم نے اپنا آپ احتساب کرے، ہر کوئی اپنا احتساب کرے کہ ہم دین کے ساتھ کتنے کھڑے ہیں اور دنیا کے ساتھ کتنے کھڑے ہیں. وہ بندہ تھا، میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. انداز بیاں گرچہ میرا شوق نہیں ہے، کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق. نہ ابلہ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند، اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی ناخوش، میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا کند. ایک بندہ جا رہا ہے ٹوڈی میں، کسی نے ہاتھ دیا، بریک مار کے پوچھا کون؟ کہنے لگا مجھے یہ لفٹ چاہیے، آگے جانا ہے مجھے. بولا کون ہے آپ؟ کہنے لگا میں بینک بیلنس ہوں. خوش ہو گیا ڈرائیور، موسٹ ویلکم، پہلی سیٹ پہ بٹھا دیا، آگے چلے گئے. ایک اور نے ہاتھ دیا، بریک مار کے پوچھا کون؟ کہنے لگا میں بلڈر ہوں، پراپرٹی ڈیلر ہوں. بولا بینک بیلنس آ گیا تو پراپرٹی ہونی چاہیے، اس کی بھی ضرورت ہے، آ جاؤ. بٹھایا، آگے گئے. تیسرے نے کہا ہاتھ دیا، روک کے پوچھا کون؟ کہنے لگا میں پراپرٹی ڈیلر ہوں. بولا بینک بیلنس ہے، پراپرٹی بھی ہے، اور بلڈنگ نہیں ہو تو پھر زندگی کا مزہ نہیں ہے. بیٹھے، اس کو بھی بٹھایا. آگے گئے، بندے نے ہاتھ دیا، کون؟ کہنے لگا میں ٹرانسپورٹر ہوں. بولا بینک بیلنس ہے، بلڈنگ بھی ہے، گاڑی ہونی چاہیے. بٹھا دیا، سیٹیں فل ہو گئی. آگے چلے گئے. ایک کمزور شخص کھڑا تھا، نہ تواں نہیں فلاور، اس نے بھی ہاتھ دیا. بریک مار کے پوچھا جی کون؟ بولا مجھے بھی جانا ہے. بولا آپ کون ہے؟ کہنے لگا میں دین ہوں، میں دین ہوں. لوگوں نے مجھے کوئی میرا خیال نہیں رکھا ہے، میں قیدی ہوں، کمزور ہوں، ناتواں ہوں، مجھے لفٹ چاہیے. تو اس نے کہا کہ سوری سیٹیں فل ہو گئی. شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، سیٹیں بھر گئی، اب جگہ کوئی نہیں ہے. تو دین مسکراتے ہوئے کہا کوئی بات نہیں، من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم. کوئی نہیں، اگر آپ نے نہیں اٹھایا اور نہیں اٹھایا، کوئی اور آئے گا، خادم حسین رضوی جیسا آئے گا.
کوئی اور آئے گا جو مجھے اٹھائے گا. گاڑی اسٹارٹ کر کے آگے گئے نا تو ایک جوان کھڑا تھا پہلوان, اسے جھڑکتے ہوئے کہا روک گاڑی. گھبراہٹ میں بریک لگ گئی, گاڑی بند ہو گئی. نیچے اتر, یہی سے پوچھ رہا کل میں نیچے اتر. نیچے اترا, بولا بھائی آپ کون ہیں؟ کہنے لگا میں ملک الموت ہوں, شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. میں ملک الموت ہوں. اس نے کہا کہ مجھے صرف 5 منٹ کی مہلت دیجیے گا, میرا دین پیچھے رہ گیا. اس نے کہا رب نے تجھے موقع دیا تھا, تو بینک بیلنس کو اتار کر دین کو بٹھاتا, پراپرٹی ڈیلر کو اتار کے دین کو بٹھاتا, بلڈر کو اتار کے دین بٹھاتا, ٹرانسپورٹر کو اتار کے دین بٹھاتا, کسی ایک کو ہٹا کے دین کو جگہ دے دیتا. موقع دیا رب نے, لیکن اب نہیں. اس کی روح نکالی گئی. اس وقت سے پہلے جاگ جائیے کہ جب ہماری بھی آخری وقت آ جائے اور ملک الموت سامنے ہو اور ہم انہیں کہہ دیں کہ 2018 میں تو ہم نے سپورٹ نہیں کیا دین کو, بلدیاتی الیکشن میں ہم نے سپورٹ نہیں کیا دین کو. دین کا معنی مسجد, نماز, روزہ, حج, زکات نہیں ہے, وہ ہے مذہب. دین معنی انتظام, اقتدار, سلطنت, حکومت, نظام. کہ 2018 میں نہیں ہو سکا تو اب ہمیں 23 تک مہلت دیجیے. تو 23 آ رہا ہے نا, سبحان اللہ بولو تو بولو. آ رہا ہے نہیں بلکہ آ گیا ہے. کفر کو ڈر صرف نظام سے ہے. یہ آپ لکھ لیں, رینڈ کارپوریشن کی رپورٹ میں ہے کہ ٹریڈیشنل کو آپ فنڈنگ کرو, مسجدوں کو خرچہ دو, مدرسوں کو فنڈنگ کرو, آستانوں پیر خانوں کو, پیر صاحبان کو لندن بلاؤ. سبحان اللہ بولو تو بولو. ان کو اچھی اچھی گاڑیاں دو, اچھے اچھے مہنگے مہنگے ان کو بلڈنگیں بنا کے دو, ان پہ خرچ کرو, یہ تمہارے ورکر ہیں. اتنا رکھو خیال کہ یہاں سے کوئی فنڈامنٹلسٹ میں نہ جائے, کہ مسجد سے کوئی اٹھ کے نہ کہہ دے کہ نظام چاہیے. جو نظام چاہے گا وہ ہمارا دشمن ہے. میں وزیر آباد میں تھا پچھلے سال, خبر آئی کہ یورپی یونین نے اجلاس بلایا ہے تحریک لبیک کو کالعدم قرار دینے کے لیے کہ اس کو ختم کیا جائے. میں پھر یہ رپورٹ میرے سامنے تھی, میں سوچا گا حرکت میں آ گئی. آخر یار ہم لوگ تو ابھی آئے نا, 2017-16 کتنے سال ہو گئے, 5-6 سال. اور چھوٹی سی پارٹی ہے ہماری, ہم سے پیچھے 22 لاکھ کی پارٹیاں ہیں, بڑی بڑی جماعتیں ہیں, اور اتنے سالوں سے وہ کام کر رہے. کبھی آپ نے سنا کہ یورپی یونین نے ان کو کالعدم قرار دینے کے لیے کوئی میٹنگ بلایا؟ آپ کو کیوں؟ آپ سے ڈر ہے. آپ سے ڈر نہیں, آپ تو بہت چھوٹے سے ہو. آپ کی فکر سے, آپ کے نظریے سے انہیں ڈر ہے کہ جب یہ قوم اٹھی اور اس وطن عزیز میں جس میں ہمارے بزرگوں نے اپنا خون شامل کیا ہے, اس وطن عزیز میں جو اسلام کے نام پہ قائم ہوا ہے, جس کا نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ قوم اگر اٹھ گئی, نظام اگر یہاں اسلام کا آیا, تو سمجھ لو ہماری انٹری بند, ہمارا سسٹم بند. اس نظریے سے ڈر رہے ہیں. آپ اس نظریے کو سپورٹ کریں, میدان میں آئے. مرنا سب نے ہے ایک دن, کوئی کسی کے ساتھ جائے گا, کوئی کسی کے ساتھ جائے گا. انشاءاللہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ جب ہم مر جائیں گے تو ہمارا جو قافلہ ہوگا وہ امیر المجاہدین کے ساتھ جنت کی تو ابھی الیکشن بھی آ رہا ہے. بعض احباب کو یہ بھی پریشانی ہے کہ مسجد میں بیٹھ کے اب الیکشن کی بات کر رہے ہیں. سبحان اللہ بولو تو اس پہ بات دیکھیں, مسجد کی حیثیت کیا ہے پہلے یہ سمجھیں آپ. مسجد کی حیثیت جب سمجھو گے نا, یہ اعتراض ہوگا ہی نہیں. اور پھر میں بتاؤں گا کہ یہ اعتراض سب سے پہلے کس نے کیا تھا, وہ بھی تاریخ سب سے پہلے
کس نے قوم کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی تھی کہ مسجد میں سیاست کی بات نہیں ہونی چاہیے؟ پہلے مسجد کی حیثیت سنیں۔ نبی علیہ السلام کے دور حکومت میں 10 سال، صدیق اکبر کے دور حکومت میں 2.5 سال، فاروق اعظم کے دور حکومت میں 10 سال، عثمان غنی کے 12.5 سال، مولا علی کے 5.5 سال، 6 ماہ امام حسن کے، یہ ٹوٹل ملا کے 40 سالہ دور حکومت ہے۔ اس میں مسجد کی حیثیت آپ کو بتاتا ہوں کہ جو مسجد نبوی تھی نا، وہ قومی اسمبلی تھی۔ سبحان اللہ نہیں بولا آپ؟ اچھا، قومی اسمبلی بھی تھی اور فوجی چھاونی بھی تھی، 2 ہو گئے، اور سپریم کورٹ بھی تھی۔ اور آج بھی اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے جانے کائنات کے صدقے میں، آج بھی اگر کوئی جائے مسلمان تو وہاں ایک ستون ہے، اس پہ لکھا ہے استر الوفود۔ وہاں دیکھ لینا جانے کائنات کے مزار پر مواجہ شریف کے اس طرف استر الوفود کا معنی ہے کہ غیر ملکی وفد آتے تھے نا، تو اسی ستون کے نیچے نبی علیہ السلام ان کو ریسیو کرتے تھے، میٹنگ ہوتی تھی، اجلاس ہوتا تھا۔ سبحان اللہ بولو۔ قومی اسمبلی تھی نبی علیہ السلام کے دور میں، قومی اسمبلی تھی صدیق اکبر کے دور میں، قومی اسمبلی تھی فاروق اعظم کے دور میں، قومی اسمبلی تھی عثمان غنی کے دور میں، قومی اسمبلی تھی مولا علی کے دور میں، اور مولا علی کے دور میں ایک اور اسمبلی بھی بنائی گئی تھی جس کو صوبائی اسمبلی آپ کہہ سکتے ہیں۔ وہ بھی کہاں؟ کوفہ کی جامع مسجد، کوفہ کی جامع مسجد، مسجد قومی اسمبلی، مسجد صوبائی اسمبلی۔ اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں مسجدیں ہیڈ کوارٹر ہوا کرتے تھے، تھانہ سمجھتے ہو؟ اور مسجد کا جو امام تھا نا صلاح الدین ایوبی کے دور میں، وہ محلے کا تھانے دار ہوتا تھا۔ سبحان اللہ۔ آج مسجد کا امام کونسل کی سیٹ بھی نہیں جیت سکتا، اور ان کو اعتماد ہی نہیں ہے اس پہ، یہ نوکر آ گیا ہمارا ذل خرید ہے۔ سب سے پہلے کس نے کہا تھا کہ مسجد کے اندر سیاست نہیں ہونی چاہیے؟ بتاؤ۔ محرم میں تقریریں ماشاءاللہ بڑی سنتے ہیں آپ، طرز لگاتے ہیں، ہم لوگوں کو تو وہ آتا ہی نہیں ہے، ہم نے تو چند سادہ باتیں ہیں بس۔ جو طرز لگانے آ جائے نا اس سے پوچھ لینا کہ یزید پلیت نے لجپال حسین کو کیا آفر کی تھی، یہ ان سے پوچھو گے تو پھر وہ آپ کو جواب دے گا۔ میں جواب پہلے بتاتا ہوں۔ یزید پلیت نے لجپال حسین کو کہا تھا کہ آپ مسجد میں رہیں، حرمین کی نگہبانی کریں، حاجیوں کی نگہبانی کریں، میں آپ کو مذہبی امور کا منسٹر بناتا ہوں، مذہبی معاملات آپ دیکھیں، میں حکومت کروں۔ اس کا جو جواب لجپال حسین نے دیا تھا وہ سننے والا ہے۔ سبحان اللہ بولو۔ لجپال حسین نے فرمایا پلیت تو مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ میں اسلام کو قیدی بناؤں مسجد کے اندر اور تو بدماشی کرتا رہے؟ سن، 10 سال میرے نانا جان نے حکومت کی ہے اور وہ مسجد کے امام بھی رہے، 2.5 سال صدیق اکبر، 10 سال فاروق اعظم، 12.5 سال 12 سال عثمان غنی، 5.5 سال میرے بابا علی، اور 6 ماہ میرے بھائی اور تیرے والد امیر معاویہ بھی، وہ حکومت بھی کی ہے اور مسجد کے امام بھی رہے، اور فیصلے قوم کے مسجد میں ہوتے تھے، نکاح مسجد میں ہوتے تھے، فوج مسجد سے نکلتی تھی۔ اور یہ تو یورپ آ گیا نا، اس نے کہا نہیں مسجدیں الگ ہیں تو ہم وہاں بیٹھیں گے۔ 4 بجے آپ کا اجلاس ہوتا ہے اسمبلی کا، کیوں ہوتا ہے پتہ ہے؟ پوری رات شراب و شباب کی محفلیں ہوتی ہیں اور صبح نشے میں دھت ہوتے ہیں، 3 بجے اٹھ کے جناب وہ اس امت مسلمہ کے فیصلے کرتے ہیں۔ اٹھیں اور مصطفیٰ کے دیوانوں کو سپورٹ کریں، اگر سپورٹ نہیں کرتے تو خدا را وہ انگلی اٹھانے والا معاملہ نہ کرنا۔ کہ اس سے مصطفیٰ کریم نے فرمایا میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ چاچا نے میلاد بھی کیا تھا نا، ابو لہب نے میلاد بھی کیا تھا، اور سلمان فارسی نے میلاد نہیں کیا تھا۔ سبحان اللہ بولو۔ اگر میلاد سے ہی صرف چھٹکارا ہوتا تو ابو لہب چھوٹ جاتا، لیکن مصطفیٰ کا رشتہ کٹ گیا کہ تو میلاد بھی کرے اور اسلام کی غداری کرے تو میرا نہیں ہو سکتا۔
اگر تو میلاد نہیں کرتا، غریب ہے، پانی پہ فاتحہ پڑھ کے معاملہ کرتا ہے، غریب ہے، کبھی میلاد کیا نہیں ہے، لیکن دین کو سپورٹ کرتا ہے، تو میرا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین مصطفیٰ کو سمجھ کر اس کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کو قید سے آزاد کر کے اسمبلی کے اندر غازیان اسلام کو نافذ کیا جائے تاکہ ہم بھی سکھ کا سانس لے سکیں۔ اب پاکستان جتنے بھی آئے ہیں آپ کے سامنے، وہ کہتے تیری مہنگائی مرد آباد، وہ کہتے میری مہنگائی زندہ باد۔ بات وہی ہے، جب ان کے دور میں مہنگائی تھی تو کراچی سے لشکر نکلا تھا مہنگائی کے خلاف، اسلام آباد میں نام نہیں لیتا،